سامعین پیش سپانسر پروگرام صحت بدن یہ پروگرام تہ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو. یہ سہ ادارہ یہ علاج باپت درکار خالص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نگرانی منزی تیار سپدان. بازیاب سپدن باپت انو تھی تشریف حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو. فون 7051545788. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحت بدن کے ایک اور شمارے میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان اور دوست رشید نظامی. اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں شیخ الحدیث مولانا حضرت مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں حیا اسپتال کے ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صاحب. مختلف سوالات ہم مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں، وہ سوالات جو آپ سب کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب ان سوالات کا جواب دیں، کیونکہ یہ روزانہ زندگی میں جو پیش آتے ہیں سوالات وہی ہیں. مولانا صاحب ایک سوال ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے روزے کے حوالے سے، کہ اکثر لوگ عطر کا استعمال کرتے ہیں، کسی تیل کا استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ ٹوتھ پیسٹ ہی نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہم دانت صاف نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہے. سحری کے بعد ہم تھوڑے سے نماز کے بعد سوئے، اس کے بعد اٹھے، اس کے بعد نہیں برش نہیں کر سکتے ہیں. تو وضاحت فرمائیں کہ کیا ہم تیل لگا سکتے ہیں، آئل مل سکتے ہیں، عطر کا استعمال کر سکتے ہیں یا ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ چیزیں شریعت نے طے کر دی، اور روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا اور نہ روزے میں کوئی کمی خرابی یا کراہت آتی ہے ان کو بھی شریعت نے طے کر دیا ہے. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ تیل لگانے سے روزہ نہ تو ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، عطر لگانے سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے. پھر عطر چاہے پرفیوم کی شکل میں ہو، چاہے اسپرے کی شکل میں ہو، اور چاہے وہ لیکوڈ شکل میں ہو، جس طرح سے بھی عطر استعمال کیا جائے اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہاں، پرفیوم کی شکل میں ہو، اسپرے کی شکل میں ہو تو منہ کے اندر نہیں جانا چاہیے، باقی بدن کے اوپر اور کپڑوں کے اوپر یہ عطر لگا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے مثلا خواتین اگر کریم، لوشن یا اس طرح کے کوئی پاؤڈر استعمال کرے اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. رہا ٹوتھ پیسٹ، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک ضرور کرنا چاہیے، چاہے صبح کے وقت میں کریں، دوپہر کو کریں، شام کو کریں یا عصر سے پہلے افطار وقت تک، کسی بھی وقت افطار کرنے کی پوری اجازت ہے. پیسٹ میں اور ٹوتھ پیسٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف سے برش ہے، دوسری طرف پیسٹ ہے. پیسٹ میں عام طور پر ذائقہ ملایا جاتا ہے اور وہ تھوڑا بیٹا ہوگا یا سالٹ ہوگا یا تیکھا ہوگا، یا دانتوں کے فائدے کے حساب سے ڈاکٹر جو ہیں وہ اچھے سے اچھا پیسٹ بناتے ہیں. تو پیسٹ اگر روزے کی حالت میں استعمال کیا گیا تو روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن مکروہ ضرور ہوتا ہے. مکروہ ہونے کے معنی اس روزے میں تھوڑا سا داغ لگ گیا، اب یہ ویسا اچھا نہیں رہا جیسے پہلے تھا، لیکن ہے روزہ ہی اور روزہ درست ہے. لہذا جو لوگ پیسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ مسواک کریں، اور خاص طور پر یہاں کشمیر میں ویر کا مسواک بہت اچھا ہوتا ہے جو منہ کا ذائقہ صاف کر دیتا ہے. عام طور پر صبح کو سحری کھانے کے بعد جب لوگ نماز پڑھ کر کے لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، جو چونکہ ابھی کھانا کھا کے سو گئے ہیں اور 1-1.5 گھنٹے کے بعد جب اٹھے ہیں تو منہ کا ذائقہ عام طور پر بگڑا ہوا ہوتا ہے. انسان کو اللہ نے انسان بنایا، وہ معدے پر کھانا ابھی ڈائجسٹ ہوا ہی نہیں، وہ نیچے کی عادت ابھی پہنچا ہی نہیں، اور انسان سو جاتے ہیں تو اس کھانے کی وجہ سے منہ میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، لزوجہ جا جاتی ہے، تھوک جمع ہوتا ہے، بلغم جمع ہوتا ہے، یہاں تک کہ خود اپنی بدبو بھی کبھی کبھی انسان محسوس کرتا ہے. تو اسے جی چاہتا ہے کہ اپنے منہ کو اچھی طرح سے صاف کرے. اس اچھی طرح سے صاف کرنے کے لیے بہت اچھا ہے تیکھے قسم کا مسواک استعمال کر لیں تو آپ کا منہ بہت اچھی طرح سے صاف ہو جائے گا. اور اگر کسی نے برش یا پیسٹ استعمال کر دیا تو روزہ ٹوٹے گا تو نہیں لیکن مکروہ ضرور ہوتا ہے. اس لیے جو کر چکے ہوں ان کے روزے صحیح ہیں، اور جو ابھی تک نہیں کر رہے ہیں بہتر ہے آئندہ بھی مت کریں اور مسواک کریں. اور اگر آپ نے کبھی کر لیا تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا. میں سمجھتا ہوں یہ سارے مسائل آپ کے سامنے آ گئے اور آپ کے اپنے سمجھنے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوئی ہوگی. اللہ فہم دین عطا فرمائے اور ہم کو صحیح بولنا نصیب فرمائے اور آپ کو صحیح سمجھنا اور سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق ملے. اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کروں، ایک اور سوال یہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کچھ لوگ اپنی داڑھی پہ یا بالوں پہ خضاب کا استعمال کرتے ہیں. تو ظاہر ہے خضاب ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اثر روزے پر کسی بھی اعتبار سے نہیں پڑے گا، چاہے وہ خضاب زعفران کا ہو، مہندی کا ہو، یا پاؤڈر کا ہو،
یا مارکیٹ میں جو الگ الگ قسم کے خضاب اویلیبل ہیں ان میں سے کوئی بھی خضاب کیا جائے، اس خضاب کی وجہ سے روزے کو کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی نے صبح کو سحری کھائی، اب اسے آرام کرنا ہے تو اس نے اپنے بالوں کو یا اپنی داڑھی کو کوئی بھی کلر خضاب کیا، چاہے مہندی کا، چاہے زعفران کا یا کسی اور چیز کا، اور خضاب کر کے مثلا وہ سو گیا یا جاگتا رہا، تو اس خضاب کی وجہ سے اس کے روزے پر ہرگز کسی طرح کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے خدا نہ خواستہ کوئی جس میں چوٹ لگ گئی اور اپنے بینڈیڈ لگائی یا پلسٹر کیا، تو اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم نے ابھی بات کی، خاص کر کے آپ نے کہا کہ ٹوتھ پیسٹ آپ نہ کریں، پیسٹ کا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بالکل حضرت محمد نے فرمایا کہ وہاں پر اس وقت یہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو یہ بہتر یہ ہے کہ ہم عشاء پڑھ کر کے، تراویح پڑھ کر کے اپنا برش کر لے، جو عادت میں انسان کی ایک عادت بنی ہوئی تھی، پوری سال عادت بنی ہے اور کرنا بھی چاہیے برش، تو وہ تراویح پڑھ کر کے بھی یا صبح تہجد کے وقت بھی، جب انسان تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی وہ اپنا پیسٹ کر سکتے ہیں۔ باقی رہا دن میں سوال، دن میں حضرت محمد نے فرمایا کہ مسواک بہترین چیز ہے، وہ 5 ٹائم اپنا مسواک کر سکتے ہیں۔ اس میں ذرا سی بات میں ایک اور ایڈ کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے احتیاط والوں کو دیکھا کہ وہ صبح کو سحری کھائیں گے، سحری کھانے کے بعد منہ کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے لیے اسی وقت برش اور پیسٹ استعمال کریں گے، اور اچھی طرح سے استعمال کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم نے عادت بھی پوری کر لی، دانتوں کو بھی صاف کر لیا، اور اس کے بعد اگر ہم سوئیں گے اور پھر ذائقہ خراب ہوگا تو ذائقہ کی خرابی کو دور کرنے کے لیے مسواک چبائیں گے، دانت تو پہلے سے صاف ہیں کیونکہ آپ برش کر چکے ہیں۔ بالکل، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی اور ڈاکٹر فیروز احمد صاحب آپ کا بھی۔ اگلے پروگرام میں دوستوں آپ کے ساتھ ہوگی پھر ملاقات۔ اس وقت دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔ یہ سپانسر پروگرام صحت بدن۔ یہ پروگرام چھ تۄہہِ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس سٹیشن بٹمالو سری نگر، ییٚتہِ ڈسک، پائلز تہٕ پروسٹیٹ وغیرہ خٲطرٕ آپریشن بغیر علاج سپدان چھُ۔ فون 7051545788۔